بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرد کا بے روزگار ہو جانا اس کی موت جیسا ہوتا ہے، کیونکہ اس معاشرے میں مرد کو خاندان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ وہ مرد ہی ہوتا ہے جو نہ صرف کماتا ہے بلکہ اس کمائی سے اپنے پورے گھر کی کفالت بھی کرتا ہے، اپنی بیوی بچوں کی ذمہ داری اٹھاتا ہے اور اس معاشرے میں سر اٹھا کے چلتا ہے۔ اور اگر وہی مرد بے روزگار ہو جائے تو شاید اس کی حیثیت بے وقت ہو جاتی ہے، وہ اپنی بیوی بچوں کی نظروں میں بھی کچھ نہیں رہتا اور معاشرہ تو اسے جینے بھی نہیں دیتا۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ میری بہت اچھی ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری تھی، بس میری ایک چھوٹی سی غلطی سے مجھے اس نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا۔ میں ایک ملٹی نیشنل کپڑے کی کمپنی میں سپروائزر کی نوکری پر فائز تھا۔ میری تنخواہ بہت اچھی تھی، مجھے ہفتے میں 2 چھٹیاں بھی ملتی تھی، بونس الگ سے ملتا تھا، گھر کے حالات بہت اچھے تھے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن پھر مجھ سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی۔ دراصل ہماری کمپنی میں کوئی بھی ایسی چیز اندر لانا منع تھی جو تمباکو نوشی سے متعلق ہوتی۔ مجھے سگریٹ پینے کی عادت تھی، لاکھ کوشش کے باوجود بھی میں اپنی اس عادت سے جان نہیں چھڑا پاتا تھا۔ میں کسی نہ کسی طرح کمپنی میں چھپا کر سگریٹ لے جایا کرتا اور وہاں واش روم میں چھپ کر پی لیا کرتا۔ کافی عرصے سے یہ سلسلہ ایسے ہی چل رہا تھا، لیکن ایک دن غلطی سے میری سگریٹ کی ڈبیا کام کرتے ہوئے میری جیب سے گر گئی۔ مینیجر صاحب اس وقت راؤنڈ پر تھے، مجھے پتہ ہی نہ چلا اور ان کی نظر اس ڈبیا پر پڑ گئی۔ انہوں نے اس ڈبیا کو ہاتھ میں لیا، مجھے کڑی نظر سے دیکھا، وہاں سے نکل کر وہ اپنے آفس میں گئے، مجھے پیچھے بلوایا اور پھر مجھے کھڑے کھڑے نوکری سے نکال دیا گیا۔ ملٹی نیشنل کمپنیز کی یہی تو بات ہے کہ قانون اتنے سخت ہوتے ہیں، غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ میری غلطی کی سزا مجھے مل گئی تھی۔ میں اپنی لگی لگائی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھا اور جب یہ خبر لے کر گھر پہنچا تو میری بیوی اور ماں دونوں ہی ہکا بکا رہ گئی۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ہمارے دن ایسے بدلیں گے۔ نوکری چھوٹی تو حساب کے کچھ پیسے ملے، اسے ہی کچھ دن گزارا ہو گیا، اس کے بعد پیسے ختم ہوئے، دوسری نوکری ملی نہیں، گھر کے حالات خراب ہونے لگے، دوسرے یاروں سے مدد مانگی، وہی دوست یار جو مجھ پر جان چھڑکتے تھے، میری ملٹی نیشنل کمپنی کی نوکری کی وجہ سے میرے آگے پیچھے پھرتے تھے، میرے پیسوں سے کھانا کھاتے تھے، گھومتے پھرتے تھے، اب انہیں میں بوجھ لگ رہا تھا۔ ان میں سے کوئی میرا فون نہ اٹھاتا اور اگر غلطی سے کوئی فون اٹھا بھی لیتا تو مصروفیت کا بہانہ بنا کر کہیں میں پیسے نہ مانگ لوں۔ دن بدلے تو لوگوں کے چہرے میرے سامنے آنے لگے، اپنے اور پرایوں میں فرق پتہ چلنے لگا۔ ایک میری بیوی ہی میرے ساتھ رہ گئی تھی جو مجھے بہت زیادہ دلاسا دیتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ جلد ہی مجھے دوسری نوکری مل جائے گی۔ میری ماں بھی میرے لیے بہت دعائیں مانگا کرتی تھی، لیکن نہ جانے کس کی نظر ہماری خوشیوں کو لگ گئی تھی کہ مجھے دوسری نوکری مل ہی نہیں رہی تھی۔ جہاں جاتا وہ میری پہلی نوکری چھوڑنے کی وجہ پوچھتے اور میری زبان پر تالا لگ جاتا۔ دن پر دن گزرنے لگا، حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے۔ میں ذہنی طور پر پوری طرح ڈسٹرب ہو کر رہ گیا تھا۔ ہر وقت خود کو کوستا تھا کہ کاش اپنی ایک بری عادت پر قابو پا لیتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میری بیوی مجھے بہت سمجھاتی کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے گھر سے باہر نکلنا تک چھوڑ دیا تھا۔ ہر کوئی مجھے دیکھ کر یہی پوچھتا کہ نوکری کا کچھ ہوا کیا؟ کہیں نوکری ملی؟ پرانی نوکری کیوں چھوڑ دی ہے تم نے؟ یہ وہ سوال تھے جنہوں نے مجھ سے میری خود اعتمادی کو چھین لیا تھا۔ میں لوگوں سے نظریں چرانے لگا تھا کیونکہ ان سوالوں کے جواب میرے پاس نہیں تھے۔ پھر ایک دن میری بیوی کا کزن نعمان اچانک سے ہمارے گھر آ گیا۔ اسے پتہ چلا کہ میری نوکری چھوٹ گئی ہے تو وہ کہنے لگا آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی نوکری کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کرتا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے تھوڑی سی امید ملی تھی۔ وہ یہاں پاس پڑوس میں کسی کام سے آیا تھا تو ہمارے گھر بھی آ گیا تھا۔ کافی عرصے بعد میں نے اسے دیکھا تھا، مجھے تو وہ کوئی فرشتہ لگ رہا تھا جو اس مشکل وقت میں میری مدد کرنے کی بات کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر وہ ہمارے ساتھ بیٹھا اور پھر میری بیوی اسے چھوڑنے کے لیے دروازے تک چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو اس کا چہرہ کافی چمک رہا تھا۔ وہ کہنے لگیں کہ جاتے جاتے نعمان نے مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ جلد ہی آپ کی نوکری کا انتظام کر دیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، ہمارے دن بدل جائیں گے۔ میں نے اس سے کہا کہ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، نعمان واقعی بہت اچھا لڑکا ہے۔ وہ میری بیوی کی مامی کا بیٹا تھا۔ نعمان کو گئے 2 دن گزر گئے تھے لیکن نوکری کی کوئی امید نہیں بن رہی تھی۔ شاید وہ اپنے طور پر کوشش تو کر رہا تھا لیکن کوئی انتظام نہ ہو سکا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ ہمارے گھر کھانے کے لیے بھی کچھ نہ بچا۔ میں پریشانی کی حالت میں کمرے میں بیٹھا تھا، میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا کہ اتنے میں مجھے اپنی ماں کے کمرے سے آوازیں آنے لگی۔ آج تک میری اماں نے کبھی اتنی زور سے بات نہیں کی تھی۔ وہ اور میری بیوی نہ جانے کس بات کو لے کر بحث کر رہے تھے۔ جب میں ان کے کمرے میں گیا تو میری بیوی ایمن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اماں نے سر جھکا لیا جیسے اپنا منہ چھپا رہی ہوں۔ میں نے اماں سے پوچھا کیا ہوا ہے، کس بات کو لے کر بحث ہو رہی ہے؟ پہلے ہی گھر کے حالات اتنے خراب ہیں، اب کیا آپ دونوں کا جھگڑنا باقی رہ گیا تھا؟ اور پھر چھوٹی پر کیا اثر پڑے گا؟ میری ایک چھوٹی بہن بھی تھی جو 15 سال کی تھی، اس کی شادی کی ذمہ داری بھی میرے کاندھوں پر تھی۔
میری بات سن کر اماں نے سر اٹھایا، ان کے چہرے پر شرمندگی تھی اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگیں، بیٹا مجھے معاف کر دے، میں تو بس گھر کے حالات کو لے کر پریشان تھی، اسی لیے تیری بیوی سے بات کر بیٹھی۔ مجھے کیا معلوم تھا یہ آگے سے اس طرح سے جواب دے گی۔ شاید حالات نہیں بدلے بلکہ ہماری قسمت بدل گئی ہے۔ اماں رونے لگی تھی۔ ایمن خاموشی سے کونے میں کھڑی تھی، اس کے چہرے کے رنگ اتر گئے تھے جیسے وہ کچھ گھبرا گئی ہو۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے بتائیں کیا بات ہے، کیا کہہ دیا ہے ایمن نے آپ کو؟ اماں کہنے لگیں، بیٹا میں تو یہ چاہتی تھی کہ جب تک تجھے نوکری نہ ملے تیری بیوی تیری کچھ مدد کر دے۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس عمر میں کوئی کام کروں، اور تیری بہن ابھی چھوٹی ہے، اس کے 10ویں کے امتحان سر پر ہیں، اسے بھی کسی کام پر نہیں لگا سکتی۔ اسی لیے میں نے تیری بیوی سے کہہ دیا کہ میری خالہ زاد بہن نے ایک کام بتایا ہے، اگر یہ تیری مدد ہی کرنا چاہتی ہے تو کام کر لے۔ اماں کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اماں خدا پر بھروسہ رکھو، مجھے نوکری مل جائے گی۔ ایمن بھلا کیا کام کرے گی؟ پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، کچھ آتا بھی نہیں ہے اسے، پھر میرے ہوتے ہوئے یہ کام کرے گی تو زمانہ باتیں بنائے گا۔ اماں نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگیں، بیٹا ہم اپنے گھر میں فاقے سے ہیں، کیا کسی نے آ کر ہمیں پوچھا ہے؟ تو پھر تو کس زمانے کی بات کرتا ہے؟ تیرے تو جگری دوست تجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اب اگر ایمن کچھ دن کام کر لے گی تو کیا چلا جائے گا؟ گھر کا گزارا تو نکل آئے گا نا۔ ویسے بھی زیادہ مشکل کام نہیں ہے، کچھ بیمار بزرگ عورتیں ہیں جنہیں دیکھ بھال کی ضرورت ہے، دن میں تو ان کے بچے دیکھ بھال کر لیتے ہیں لیکن رات کو انہیں کوئی نہیں پوچھتا۔ پیسے والے لوگ ہیں، پیسے دینے میں انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بس کوئی ایسی عورت چاہیے جو رات کو ان بزرگ عورتوں کا خیال رکھ سکے۔ اماں کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ اماں کی خالہ زاد بہن بڑے بڑے بنگلوں میں کام کرتی تھی، یہ بات مجھے معلوم تھی، شاید وہ وہیں سے کام کر لے کے آئی تھی۔ کام اتنا برا تو نہیں تھا بلکہ میری نظر میں ثواب والا کام تھا۔ میری بیوی کچھ پیسے بھی کما لیتی اور صاحب بزرگ عورتوں کی خدمت کا اجر بھی مل جاتا، ہمارے حالات بھی کچھ بہتر ہو جاتے۔ میں نے ایمن کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں جھلملاتے آنسو بتا رہے تھے کہ وہ کام نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور خاموشی سے پلٹ آیا۔ کچھ ہی دیر میں ایمن میرے پیچھے کمرے میں چلی آئی۔ میں سر جھکائے بیٹھا تھا تو وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی، کہنے لگیں کہ میرے لیے رات کو گھر سے باہر جانا بہت مشکل ہوگا، میں یہ کام نہیں کر سکوں گی۔ میں نے ایمن کے کندھے پر محبت سے ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا، گھر کے حالات تمہیں معلوم ہے، میرے ہاتھ پاؤں تو جیسے بندھے ہوئے ہیں، نوکری ڈھونڈ ڈھونڈ کر پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں لیکن نوکری ملتی ہی نہیں۔ دل چاہتا ہے کہ خود بھی زہر کھا لوں اور تم سب کو بھی زہر کھلا دوں تاکہ میری وجہ سے تم لوگوں کو یہ پریشانی والا دن نہ دیکھنا پڑے۔ میری بات سن کر ایمن تڑپ گئی، فوراً سے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی آئندہ ایسی کوئی بات نہ کریے گا، ہم نے اچھے دن آپ کے ساتھ دیکھے ہیں تو برے دن بھی گزار لیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ خوب رونے لگی اور پھر کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے، جب تک آپ کو نوکری نہیں ملتی میں یہ کام کرنے کے لیے راضی ہوں۔ میں نے اسے وعدہ کیا کہ میں جلد سے جلد نوکری ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا اور پھر اسے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ کام مجھے اس لیے بھی مناسب لگا تھا کہ ایمن کو رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلنا تھا اور صبح ہوتے ہی واپس آ جانا تھا۔ نہ زمانے والوں کو خبر ہوتی، نہ لوگ مجھے باتیں سناتے، نہ میں دنیا کی نظروں میں یہ سوچ کر شرمندہ ہوتا کہ میں بے روزگار بیٹھا ہوں اور میری بیوی کما رہی ہے۔ اگلی رات ایمن اماں کے کہنے پر گھر سے نکل گئی۔ میں نے اسے کہا کہ میں چھوڑ آتا ہوں لیکن اماں نے منع کر دیا، کہنے لگے تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میری خالہ زاد بہن اسے خود لے کر جائے گی اور وہی چھوڑنے کے لیے آئے گی۔ ساری رات ایمن کے بغیر میں بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ ہر وقت یہی بات مجھے ستاتی رہی کہ میری وجہ سے میری معصوم سی بیوی کو آدھی رات گھر سے نکلنا پڑا ہے۔ آج تک وہ کبھی میرے بغیر گھر سے باہر بھی نہیں گئی تھی، آج مجبوری نے ہمیں اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ انہی سب پریشانیوں کو سوچتے سوچتے مجھے نیند لگ گئی۔ خواب میں بھی مجھے ایمن کا چہرہ دکھائی دیا، وہ کچھ پریشان سی تھی۔ میں گھبرا کر اٹھا تو صبح کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور ایمن کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی، رات بھر جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ میرے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا زیادہ مشکل کام تو نہیں تھا، تمہیں پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اس نے انکار میں سر ہلایا اور خاموشی سے بستر پر لیٹ کر سو گئی۔ میں اٹھ کر تیار ہوا اور ایک دفعہ پھر نوکری کی تلاش کے لیے نکل پڑا۔ شاید میری قسمت میں سڑکوں کی دھول اڑانا لکھا ہوا تھا۔ شام تک میں یوں ہی یہاں وہاں گھومتا رہا، ایک دفتر سے دوسرے دفتر اور دوسرے سے تیسرے، لیکن نوکری نہ ملی۔ شام کو میں تھکا ہارا گھر لوٹا تو ایمن کھانا پکا رہی تھی، اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ مجھے فوراً ہی محسوس ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگیں کچھ بھی نہیں، بس تھک گئی ہوں۔ اسے نوکری کی عادت نہیں تھی اور رات بھر کام کرنے کے بعد دن میں گھر بھی سنبھالنا پڑ رہا تھا، شاید اسی لیے اس کے چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ میں خاموش ہو گیا، جب تک میری نوکری نہیں لگ جانی تھی یہ سب ایسے ہی چلنا تھا، یہ سوچ کر میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا تھا۔
اس رات بھی ایمن معمول کے مطابق چلی گئی اور جب صبح واپس لوٹی تو میں پہلے ہی جاگ چکا تھا۔ اماں کے پاس ہی بیٹھا تھا جب ایمن گھر میں داخل ہوئی اور اس نے آتے ہی اماں کے ہاتھ پر پیسے رکھ دیے۔ وہ اچھے خاصے پیسے تھے۔ میں اتنے پیسے دیکھ کر حیران ہوا اور اسے پوچھا کہ تمہیں ایک رات کتنے پیسے مل رہے ہیں؟ اس نے بس سر ہلایا اور کمرے سے واپس باہر نکل گئی۔ اماں کہنے لگی میں نے اسی لیے تو اسے یہ کام کرنے کو کہا تھا، مجھے معلوم ہے یہ بنگلے والے بڑے پیسے دیتے ہیں۔ میری خالہ زاد بہن کو دیکھو، بنگلوں میں کام کرتی ہے لیکن اس کے حالات کتنے اچھے ہیں، اس نے اپنا گھر تک بنوا لیا ہے۔ جب تک تمہاری نوکری نہیں ہو جاتی ایمن یہی کام کرے گی تو ہمارا گزارا آسانی سے ہو جائے گا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے، مجھے نوکری تو نہ ملی لیکن گھر کے حالات کافی حد تک ٹھیک ہو گئے۔ ایمن روزانہ صبح میری اماں کو لا کر جو پیسے دیتی، اماں اسے گھر کا خرچہ چلاتی اور پھر بھی کچھ پیسے بچ جاتے۔ میں کبھی کبھی تو حیران ہو جاتا کہ اتنے زیادہ پیسے ہر صبح کیسے مل جاتے ہیں، لیکن شاید بنگلے والوں کے پاس پیسہ تو بہت ہوتا ہے مگر اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہوتا، اسی لیے وہ ایسی عورتوں کو رکھتے ہیں جو ان کے ماں باپ کی دیکھ بھال کر سکے۔ ایمن کو کام کرتے 20 دن گزر گئے تھے۔ ان 20 دنوں میں کافی کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ میری ذہنی حالت بھی بہتر ہو گئی تھی کیونکہ اب گھر میں کم سے کم کھانے پینے کی تنگی بالکل بھی نہیں تھی۔ میں دل لگا کر نوکری ڈھونڈ رہا تھا، ساتھ ساتھ دعا بھی مانگتا کہ جلدی مجھے نوکری مل جائے۔ ایسے ہی ایک صبح میں فجر کی نماز سے فارغ ہوا اور اپنی اماں کے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ایمن گھر میں داخل ہوئی لیکن اس دفعہ وہ بہت روتی ہوئی آئی تھی۔ اس کا رونا دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ وہ آتے ہی سیدھا اماں کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس نے اماں کے ہاتھ میں پیسے رکھے اور کہنے لگی مجھ پر یہ ظلم نہ کریں، آپ کی بھی تو اپنی ایک بیٹی ہے، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ میری غلطیوں کی اتنی بڑی سزا مجھے نہ دیں، مجھ پر رحم کریں۔ یہ کہہ کر وہ سسک کر رونے لگی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا تو اماں کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ میں نے ایمن سے پوچھا کیا ہو گیا ہے، کیوں رو رہی ہو، مجھے کچھ بتاؤ، لیکن وہ اٹھ کر کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا تو اماں کہنے لگی بس اسے کام نہیں کرنا ہے، یہ چاہتی ہے گھر بیٹھ کر آرام سے روٹیاں توڑے۔ جب تک تمہاری ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری تھی تو اس کے مزے تھے، اب تمہاری نوکری چھوٹ گئی ہے، اسے تھوڑی سی مشقت کرنا پڑ گئی ہے تو یہ اپنا اصلی رنگ دکھا رہی ہے۔ ایسی عورتیں گھر بسانے کے لائق نہیں ہوتی۔ اب یہ جان بوجھ کر تمہیں میرے خلاف بھڑکائے گی، الٹی سیدھی باتیں کرے گی اور کسی نہ کسی بہانے گھر چھوڑ کر جانے کی کوشش کرے گی۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ تمہارے ساتھ نہیں نبھا سکتی، مشکل وقت میں تمہیں چھوڑ کر جانا چاہتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ ایسی بیوی کو تم خود چھوڑ دو جو مشکل وقت میں میاں کے ساتھ نہ دے سکے۔ اماں کے لہجے میں نفرت تھی، میرا دل سلگ اٹھا تھا۔ میری بیوی ایمن تو ہر وقت میرے ساتھ نبھانے کی بات کرتی تھی، تو کیا 15-20 دن کی اس مشقت نے اسے مجھ سے دور کر دیا تھا؟ کیا واقعی وہ مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی تھی اور اس کے لیے وہ ہر حربہ آزما سکتی تھی؟ میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں نہ صرف ایمن سے محبت کرتا تھا بلکہ مجھے اس کی ذات پر اعتبار تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ بجایا تو کچھ دیر بعد میری بیوی نے دروازہ کھول دیا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، اماں کی کوئی بات بری لگی ہے یا پھر نوکری میں کوئی پریشانی ہے؟ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی، میری کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ جب میں نے بار بار پوچھا تو سر اٹھا کر کہنے لگی میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ ایمن کی بات سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ اماں ٹھیک ہی کہہ رہی تھی کہ مشکل وقت میں وہ ساتھ نبھانے کے بجائے مجھے چھوڑ کر جانے کی بات کر رہی تھی۔ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا اس نے اپنے میکے رہنے یا جانے کی بات بھی کی ہو، کیونکہ شاید اس وقت ہمارے حالات بہت اچھے تھے، اسے کسی چیز کی تکلیف بھی نہیں تھی۔ اماں کی باتیں میرے کانوں میں گونجنے لگی تو میں غصے میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اس وقت تم اپنے گھر جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، لیکن پھر واپسی کے دروازے تم پر بند ہوں گے۔ میری بات سن کر اس کی آنکھیں پھٹ گئی، وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا اگر تم اس وقت میرے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی تو پھر باقی زندگی میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ بس کچھ دنوں کی مجبوری ہے، میری نوکری لگ جائے گی، میں خود تمہارا کام ختم کروا دوں گا، لیکن شاید تم میرے ساتھ نہیں نبھانا چاہتی ہو۔ تمہارے لیے رات کو جاگنا مشکل ہے جبکہ تمہیں دن کو سونے کا پورا وقت ملتا ہے۔ اب تو گھر کے کام میں میری چھوٹی بہن تمہارا ہاتھ بھی بٹاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تمہیں بہت تکلیف ہے۔ جانا چاہتی ہو تو شوق سے جاؤ، لیکن یہ سوچ کر جانا کہ اس کے بعد میرا تم سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ میں کمرے سے نکلنے لگا تو میری بیوی نے روتے ہوئے کہا آپ کو کیا معلوم ہے کہ میں کس طرح کی نوکری کر رہی ہوں، جو کچھ میں اپنی جان پر جھیل رہی ہوں، اگر آپ کو علم ہو جائے تو آپ کبھی ایسی بات نہ کریں۔ میں غصے میں کمرے سے باہر نکل آیا اور سیدھے گھر سے ہی نکل پڑا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کافی دیر تک سڑکوں پر گھومتا رہا۔ جب غصہ دماغ سے کچھ نیچے اترا تو ایمن کی فکر ستانے لگی۔ غصے میں نہ جانے اسے کیا کچھ سنا بیٹھا تھا۔ آخر ایسی بھی کیا پریشانی تھی اسے نوکری میں جو وہ اماں کو ظالم کہہ رہی تھی، بے رحم کہہ رہی تھی؟ کوئی تو بات ہوگی۔
اس خیال کے آتے ہی میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود جا کر دیکھوں گا کہ میری بیوی کیا کام کرتی ہے، کیا واقعی نہیں اسے بہت زیادہ مشقت اٹھانا پڑ رہی ہے یا پھر وہ میرا ساتھ نہیں دینا چاہتی۔ اب مجھے رات کا انتظار تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی میں اپنی بیوی کے پیچھے چوری چھپے گھر سے نکل پڑا، لیکن یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ اکیلے ہی جا رہی تھی۔ اماں کی خالہ زاد بہن تو اسے لینے کے لیے نہیں آئی تھی۔ کیا وہ روز اکیلی جاتی تھی؟ میں خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چلتا گیا اور اس وقت میں حیران رہ گیا جب وہ محلے سے باہر نکلنے کے بجائے 2 گلی پیچھے ہی ایک گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ یہ کوئی بنگلہ نہیں تھا اور نہ ہی کسی امیر آدمی کا گھر تھا کہ جہاں وہ کسی بزرگ کی خدمت کرتی اور اسے ہزاروں روپے ایک رات کے مل جاتے۔ تو وہ یہاں کیا کرنے کے لیے گئی تھی؟ اس گھر میں کچھ عرصہ پہلے ہی کچھ لوگ آئے تھے جن سے میں واقف نہیں تھا، ورنہ اس محلے میں زیادہ تر لوگوں کو اچھی طرح میں پہچانتا تھا۔ میں اپنی سوچوں میں الجھا ہوا تھا کہ اب کیا کروں، کس طرح بیوی کا سچ معلوم کروں کہ اتنے میں میری نظر برابر والے گھر پر پڑی۔ اس کی دیوار بہت چھوٹی تھی اور ایک زینہ صحن سے ہی چھت پر بھی جا رہا تھا۔ دونوں گھروں کی چھتیں ملی ہوئی تھیں، اس طرح میں آسانی سے اس گھر میں داخل ہو سکتا تھا جہاں میری بیوی گئی تھی۔ میں نے یہاں وہاں دیکھا، رات کے 12 بج رہے تھے، سردیوں کے دن تھے، ہر طرف سناٹا تھا، یہی اچھا موقع تھا۔ میں نے بڑی خاموشی سے وہ دیوار پھلانگی اور چھت پر پہنچ کر اس گھر کی چھت پر چلا گیا، لیکن چھت سے نیچے جانے والا دروازہ بند تھا۔ میری ساری محنت بیکار گئی تھی کیونکہ اب نیچے اترنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ ایسے میں میری نظر اس روشن دان پر پڑی جو کمرے میں ہوا کے لیے پرانی طرز پر بنایا گیا تھا۔ زیادہ تر سرکاری گھروں میں ایسے ہی روشن دان بنے ہوتے ہیں۔ میں نے فوراً اس روشن دان میں سے نیچے کمرے میں جھانکنے کی کوشش کی تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ میں وہاں سے جس طرح واپس گھر لوٹا تھا، یہ میں ہی جانتا تھا کہ مجھ پر قیامت گزر گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گیا۔ صبح میری بیوی ایمن واپس لوٹی تو اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھی تو میں نے اسے نظریں چلا لی۔ میں رات خود اپنی بیوی کو دیکھ کر آیا تھا۔ اس نے فوراً میرا چہرہ پڑھ لیا، کہنے لگی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کوئی بات ہے؟ نوکری کو لے کر پریشان ہوں گی؟ مل جائے گی نوکری، اتنی فکر نہ کریں۔ وہ ہمدردی سے کہتی میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے آزاد کروا لیا۔ مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے میرے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا۔ میری اس حرکت پر وہ چونک اٹھی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ میری نظر اس کی نظر سے ملی تو میری جان نکلنے لگی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے بتایا کہ رات وہ جہاں جاتی ہے اور جو کچھ وہ کرتی ہے میں جان گیا۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے یہ بات خود مجھے کیوں نہیں بتائی؟ کیوں مجھے اعتبار کے قابل نہ سمجھا؟ تم یہ سب کچھ کیسے کر سکتی ہو؟ میری بیوی روتے ہوئے کہنے لگی، میں مجبور تھی، اسی لیے آپ کو کچھ نہ کہہ سکی۔ آپ کی اماں کے پاس میرا ایک ایسا راز ہے جو اگر آپ کو پتہ چل جائے تو مجھ پر قیامت گزر جائے۔ بس اپنے آپ کو اور اس رشتے کو بچانے کے لیے مجھے یہ کام کرنا پڑا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا، اس سے کہا کہ معافی کا حقدار تو میں ہوں، تم کیوں معافی مانگ رہی ہو؟ غلطی تو میری ہے جو اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی مجھے کچھ بھی نہیں پتہ چل سکا۔ تمہارا راز جو کچھ بھی ہو، لیکن جو کچھ رات کو میں نے دیکھا وہ میری برداشت سے باہر ہے۔ میری بیوی روتے ہوئے کہنے لگی، اسے کام کرنے میں کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن جو کام اس سے کروایا جا رہا تھا وہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ تھا، اور یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا تھا۔ میری بیوی کو اس گھر میں 2 پاگل لڑکوں کا خیال رکھنے کے لیے بلایا جاتا تھا۔ وہ پاگل لڑکے میری بیوی کو مارتے بھی تھے اور اس کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتے تھے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ میری بیوی جب انہیں پانی پلانے کے قریب گئی تو انہوں نے اسٹیل کا گلاس میری بیوی کو دے مارا تھا۔ وہ دونوں جوان تھے، میری بیوی ان کے آگے دھان پان سی عورت تھی۔ وہ میری بیوی کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کرتے۔ ساری رات ان 2 پاگل لڑکوں کو سنبھالنے کے اور ان کا ظلم سہنے کے میری بیوی کو پیسے ملتے تھے۔ وہ دونوں پاگل لڑکے کسی امیر عورت کے بیٹے تھے جس نے دوسری شادی کر لی تھی، اور وہ اپنے بیٹوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی تھی، اسی لیے اس نے اپنے بیٹوں کو یہاں چھوڑ دیا تھا۔ دن میں ایک الگ ملازمہ لڑکوں کا خیال رکھنے کے لیے آتی تھی اور رات کو میری بیوی جایا کرتی تھی۔ وہ عورت روزانہ کے پیسے چوکیدار کے ذریعے میری بیوی کو بھجوا دیا کرتی تھی۔ یہ بہت ہی مشکل کام تھا۔ میری بیوی کو ہر وقت اپنی عزت کا دھڑکا لگا رہتا۔ ایک رات ایک لڑکے نے میری بیوی کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اسی لیے وہ اگلی صبح میری ماں کے قدموں میں بیٹھ کر خوب روئی تھی، لیکن میری ماں کو اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ دراصل میری ماں کے پاس ایک ایسا راز تھا جس سے وہ میری بیوی کو بلیک میل کر رہی تھی۔ میری بیوی کا کزن نعمان اسے بچپن سے محبت کرتا تھا، اور میری بیوی بھی شادی سے پہلے اسے محبت کرنے لگ گئی تھی، لیکن پھر قسمت نے ہم دونوں کا ساتھ جوڑ دیا تو اس نے اس پرانی محبت کا خیر بات کہہ دیا۔ لیکن اس دن جب نعمان گھر آیا تو وہ جانے سے پہلے میری بیوی سے یہ کہہ گیا کہ اگر وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو طلاق لے لے۔ نعمان اسے اپنا لے گا۔ یہ بات میری ماں کے کانوں میں پڑ گئی اور انہیں ساری بات کا پتہ چل گیا۔
بس اسی بات کو لے کر وہ میری بیوی کو بلیک میل کرنے لگی اور اسے اس کام پر مجبور کیا تاکہ گھر کے حالات بہتر ہو جائیں۔ میری بیوی تو مشکل وقت میں بھی میرا ساتھ نبھانا چاہتی تھی، میری مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن اس طرح سے نہیں کہ اس کی اپنی عزت اور آبرو کو خطرہ ہو۔ دراصل حقیقت میں تو میری ماں کو آسائشوں کی عادت ہو چکی تھی، اسی لیے انہوں نے گھر کی عزت کو اس طرح نیلام کرنے کے لیے رات کو غیر لڑکوں کے حوالے میری بیوی کو کر دیا تھا۔ میری بیوی کا گناہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ کم عمر یا جوانی کے دور میں کسی کی محبت میں مبتلا ہو جانا، کسی سے عشق کر بیٹھنا شاید فطری سی بات ہے۔ میری بیوی نے لیکن اس محبت میں کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اب وہ نعمان کے ساتھ کوئی رشتہ رکھنا چاہتی تھی۔ یہ تو نعمان تھا جس نے اس سے رشتے کی بات کی تھی، اسی لیے میری نظر میں میری بیوی بالکل بے گناہ تھی، جبکہ میری ماں گناہ گار تھی۔ میں نے اپنی ماں کو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ آج کے بعد میری بیوی کوئی کام نہیں کرے گی، وہ گھر کی چار دیواری میں رہے گی۔ مجھے اپنی ماں سے سخت ناراضگی تھی، لیکن وہ میری ماں تھی، میں اس کے ساتھ کوئی بد کلامی نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں نے ایمن سے کہہ دیا مجھے اگر کسی اچھی کمپنی میں نوکری نہ ملی تو میں وہ کام کروں گا جو مجھے مل جائے گا۔ اب تک میں اپنے اسٹینڈرڈز کی نوکری ڈھونڈ رہا تھا، جب بات ایمن کی عزت پر آئی تو میں نے ایک گودام میں حساب کتاب کا کام شروع کر دیا۔ مجھے یہ کام کرتے ہوئے 3-4 مہینے ہی گزرے تھے کہ ایک دن کمپنی کا مالک گودام میں کسی کام سے آیا۔ اس نے مجھ سے بات کی تو میں نے اپنی پڑھائی لکھائی اور تجربے کی بنا پر اس سے جس طرح بات کی وہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے مجھ سے جو کچھ بھی میرے بارے میں پوچھا میں نے سب کچھ سچ بتا دیا، یہاں تک کہ اپنی نوکری چھوڑنے کی اصل وجہ بھی بتا دی۔ وہ میری سچائی اور ایمانداری سے متاثر ہوا اور اس نے اپنی کمپنی میں ہی مجھے آڈیٹر کی نوکری دے دی۔ آج میں ایک دفعہ پھر ترقی کے راستے پر رواں دواں ہوں۔ یہ سب میری بیوی کے ساتھ کا نتیجہ ہے۔ اس نے بہت وفاداری کے ساتھ مشکل وقت میں میرا ساتھ نبھایا ہے۔ میری ماں نے بھی میرے حق میں بہت دعائیں مانگی تھیں، وہ سب قبول ہو گئی تھی، لیکن مشکل کے وقت میں میری ماں نے جو رویہ اپنایا تھا اس کی وجہ سے میرے دل میں کچھ بدگمانی ضرور پیدا ہو گئی تھی۔ میری ماں نے بعد میں مجھ سے معافی مانگ لی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ حالات کی وجہ سے وہ پریشان تھی۔ ایمن نے میری ماں کو معاف کر دیا تھا، اور جب اس نے معاف کر دیا تو میں نے بھی معاف کر دیا، کیونکہ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے دلوں میں گنجائش پیدا کرنا پڑتی ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔